دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الا الصوم فإنه لی، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ اس میں ایک اور بات غور کرنے کی ہے، الا الصوم فإنه لی، سوائے روزے کے کہ روزے کی جزا میں خود دیتا ہوں، روزہ میرے لیے ہے۔ ایمان سے بتائیں نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بولو صحیح آپ، اللہ کے لیے۔ نماز اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، صدقہ و خیرات بھی اللہ کے لیے ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی اللہ کے لیے ہے، درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہر عبادت ہی اللہ کے لیے، قولی عبادت ہو، فعلی عبادت ہو، لسانی عبادت ہو، ٹھیک ہے، وہ جناب دل کی نیت سے ہو، کوئی بھی ہو، ساری عبادت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن اللہ پاک کہیں پہ بھی نہیں فرماتا کہ یہ عبادت میرے لیے ہے۔ جب روزے کی باری آتی ہے اللہ کہتا ہے یہ عبادت میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو آپ غور سے سنیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلی وجہ، اس کی پہلی وجہ یہ کہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا، اس لیے کہ آپ دیکھیں اس امت میں بھی اور اس امت سے پہلے بھی نماز جو پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا جناب قربانی کی جاتی ہے، یا انسان مال خرچ کرتا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے نہیں ہوتا چلا آ رہا، یہ بتوں کے لیے بھی ہوتا چلا آ رہا۔ سجدہ اگر کسی نے خدا کو کیا ہے، دوسرا ہے تو اس نے بت کو بھی کیا ہے، معبود نے باطلہ کو بھی کیا ہے۔ اگر کسی نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہے تو کسی نے غیر اللہ کے نام پر بھی خرچ کیا ہے۔ اگر کسی نے حقوق العباد نبھائے ہیں تو کسی نے اللہ کی رضا کے لیے، تو کسی نے جناب صلہ رحمی کے لیے۔ ضروری نہیں کہ باقی عبادات صرف اللہ کے لیے کی گئی ہوں، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات تک اور پھر قیامت تک آپ دیکھ لیں، روزہ صرف اللہ کے لیے رکھا گیا، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں رکھا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس کی فضیلتیں سنتے جائیں اور دل میں تہیہ کریں کہ رمضان آ رہا ہے اور ہم سب سارے کے سارے روزے رکھیں گے، رکھیں گے نا۔ ایک مہینہ ہوتا ہے، اسی میں رب جو ہے ہم پر خوش ہو جائے تو زندگی کا مقصد جو ہے وہ مکمل ہو جانا۔ دوسری وجہ سنیں، اس لیے کہ بندہ